آپ کمہریہ شریف میں جیسے ہی تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، اسی سرزمین پر ایک عارف کامل، تارک سلطنت ریواں، ولی با کمال مستان شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز تھے۔ مستان شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی محلے میں رہتے تھے، کیسو محلہ کہا جاتا ہے، اور مسجد کے سامنے اس مکان میں قیام کرتے تھے جو مکان فقیر محمد کے حصے میں آیا تھا۔ مستان شاہ بابا نظامی کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور پیار میں لالی کہا کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ بابا مستان شاہ کے داتا گروہ قبیلہ کے ایک سادھو آئے جن کا نام نارائن داس تھا۔ نارائن داس بیٹھے ہوئے تھے، بابا نظامی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ نارائن داس صاحب نظر تھے، انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک روشنی پھوٹ کر کے زمین پر بچوں پر گر رہی ہے۔ اس نے باہر نکل کے دیکھا، دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ روشنی اس بچے کے پیشانی سے نکل کر آسمان پہ جا رہی ہے اور آسمان سے پھر واپس آ رہی ہے، جس سے ایک عالم منور ہو رہا ہے۔ نارائن داس نے دیکھنے کے بعد فوراً بابا مستان شاہ کے پاس آئے اور کہا، مستان شاہ بابا، میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے۔ کہا، کیا دیکھا ہے؟ کہا، میں نے یہ دیکھا ہے، ان بچوں میں آپ کے سامنے جو کھیل رہے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یہ اس کے پیشانی سے ایک نور کی شعاعیں آسمان میں جا رہی ہیں اور آسمان سے پھر پورے عالم میں پھیل رہی ہیں، منور ہو رہی ہیں۔ یہ بچہ عجیب و غریب ہے۔ مستان شاہ قادری ارشاد فرماتے ہیں، بس اسی بچے کی پرورش کے لیے اور اسی کے دیکھ بھال کے لیے اللہ کی طرف سے میں کمہریہ تشریف لایا ہوں۔ اسی کے دیکھ بھال کرنا ہے اور اس کی مجھے پرورش کرنا ہے۔ نارائن داس محنت مشقت کر کر کے اس زمانے میں چند کتاب لے کر آئے۔ مثنوی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ 7 جلدیں، کیمیا سعادت احیاء العلوم، یہ مکمل کتاب لے کر آئے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہے۔ مثنوی ابو علی شاہ قلندر لے کر آئے اور مثنوی شمس تبریزی لے کر آئے۔ 2 سال کے بعد مستان شاہ بابا کی خدمت میں پیش کی اور کہا، میاں یہ کتابیں اس بچے کو پڑھانا، یہ بچہ اس کتابوں کے لائق ہے اور یہ کتاب اس کو فائدہ دیں گی۔ جب بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 9 سال کے ہوتے ہیں تو آس پاس اس زمانے میں کوئی مدرسہ ہی نہیں تھا، نہ پڑھانے والا کوئی مولوی تھا، نہ کوئی حافظ تھا، نہ کوئی عالم تھا۔ یہ آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے۔ اس گاؤں میں بڑی مشکل سے کوئی ایک عالم یا کوئی حافظ یا کوئی مولوی ملتا تھا، مگر اتفاق سے ایک مولانا ماچا شریف میں تھے جن کا نام مولانا عبد الکریم تھا۔ مستان شاہ بابا نے یہ پوری کتابیں ایک ہاتھ پہ لادی اور ایک ہاتھ پہ بابا نظامی کو گود میں لیا اور ماچا تشریف لے کے چلے گئے۔ جب ماچا پہنچتے ہیں تو مولانا عبد الکریم سے دعا سلام ہوئی۔ دعا سلام کے بعد بابا مستان نے کہا کہ مولانا صاحب ہم کچھ کام سے آئے ہیں۔ مولانا عبد الکریم نے کہا، بابا مستان کیا کام ہے اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا لاد کے لے کر آئے ہو اور یہ بچہ کون ہے؟ مستان شاہ قادری سرکار فرماتے ہیں، یہ بچہ اس کا نام محمد عبداللہ ہے اور میں یہ کتابیں لے کر آیا ہوں، یہ کتابیں اس بچے کو پڑھانا ہے۔ مولانا عبد الکریم نے کہا بیٹھو۔ بیٹھنے کے بعد مولانا عبد الکریم نے جب کتابیں کھولی، مثنوی مولانا روم کی 7 جلدیں دیکھی، کیمیا سعادت احیاء العلوم دیکھا، اس کے بعد مثنوی شمس تبریزی دیکھی اور مثنوی ابو علی شاہ قلندر مطالعہ کیا۔ مولانا عبد الکریم نے فرمایا، بابا مستان شاہ یہ کتاب پڑھنے کے لیے ایک عمر چاہیے، ایک عرصہ لگے گا اور ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے استاد کے لنگوٹے دھونا پڑتا ہے جب یہ علم حاصل ہوتا ہے۔ میاں مستان کو یہ بات ذرا اچھی نہ لگی، تمہارا لنگوٹا دھوتے بیٹھے گا، اس کی عمر گزر جائے گی۔ مستان شاہ قادری نے کہا، مولانا تو کچھ بھی نہیں جانتا ہے، تو ان پڑھ ہے، نام کا مولانا ہے۔ عبداللہ چلو، اس کے لنگوٹے صاف کرنے کا تمہارے کو کام نہیں ہے، چلو اب ہم تم کو پڑھائیں گے۔ یہ کہہ کر بابا ناراض ہو کر کے وہاں سے چل دیے۔ پھر ہاتھ میں کتابیں لی اور ایک ہاتھ بابا نظامی کو لیا اور ماچا سے کمہریہ تشریف لائے۔ ماچا کمہریہ 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے
اور اس مقام پر بھی ایک آل رسول سید مردان علی شاہ بخاری ماچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزار ارواح ہے جو مرجع خلاق ہے، ہزاروں اللہ کی مخلوق آپ کے دربار پر جاتی ہے۔ یہ لے کر کے بابا نظامی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ قمریہ شریف کی آج جو جامع مسجد کہا جاتا ہے جس کو، وہ جامع مسجد ایک کھپر کی کھپریل کی بنی ہوئی تھی۔ آپ مستان شاہ بابا نے مسجد کے اندر بابا نظامی کو لے کر گئے اور قرآن شریف سامنے رکھ دیا۔ جب قرآن شریف سامنے رکھ دیا، مستان شاہ بابا نے کہا کہ پڑھو عبداللہ۔ بابا نظامی نے کہا کہ میاں میں نہیں پڑھنا جانتا۔ تو آپ نے کہا نہیں پڑھو عبداللہ۔ تو آپ نے کہا میاں میں پڑھنا نہیں جانتا۔ میاں مستان نے کہا پڑھو عبداللہ۔ کہا میاں میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اتنا کہنا تھا تو بابا نظامی کو مستان شاہ نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا نظامی کی زبان لکناتی ہوئی نکلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد وہ قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ بابا مستان شاہ نے اپنی پوری ولایت کی نظر آپ پر ڈال دی، پوری توجہ ڈال دی آپ پر۔ یہ علم ایسا ہے جو مدرسوں سے تعلق نہیں رکھتا، یہ علم سینہ ہے، یہ علم حق ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ بس بابا کی نگاہ پڑی اور بابا نظامی کی زبان شروع ہو گئی، اور 110 سال کی عمر تک بابا نظامی نے باقاعدہ حیات آخری دم تک روز کے 10 پارے کی تلاوت کی۔ مگر آپ استقامت کے ایسے پہاڑ تھے، علوم قرآن سے آپ کا سینہ منور ہو گیا، اور اس کے بعد پھر کتابیں پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آپ عربی فارسی میں کمال درجہ حاصل کیا، اور مثنوی کے 7 جلدیں آپ کو زبانی یاد تھی۔ کیمیا سعادت احیاء العلوم جتنی کتابیں تصوف کی آپ کو زبانی یاد ہو گئی۔ جب آپ اپنی مسجد میں تراویح کے لیے کسی حافظ کو لایا کرتے تھے، اور وہ حافظ قرآن کسی آیات پر کسی صورت پر بھول جاتے تھے، تو بابا نظامی پیچھے سے لقمہ دیا کرتے تھے۔ وہ حافظ قرآن کہتے تھے بابا صاحب آپ نے لقمہ دیا، آپ تو حافظ نہیں ہیں۔ کہا کیا ہوا، لقمہ تو صحیح دیا، لقمہ تو غلط نہیں ہے۔ کہتے تھے بابا لقمہ تو صحیح ہے آپ۔ تو بابا نظامی رحمۃ اللہ علیہ کو اس طریقے سے مستان شاہ قادری کی نسبت سے اور ان کی نظر کرم سے آپ کو علم سینہ عطا کیا گیا، جس کو قرآن میں فرماتا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اللہ نے ان کو علم لدن عطا فرمایا۔ مستان شاہ قادری کی خاص مہربانی رہی بابا نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عروج اور ترقی پر۔ ایک بار بابا نظامی سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ نے کون سے مدرسے میں پڑھا ہے، آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے لالا میں نے کونوں مدرسہ میں نہیں پڑھوا ہوں، میں نے کونوں مدرسہ میں نہیں پڑھوا ہوں، مجھے اللہ نے پڑھا ہوا ہے۔ بابا نظامی اکثر بیشتر اپنی زبان بندیل کھنڈی استعمال کرتے تھے کہ لالا مجھے کونوں نے نہیں پڑھا ہوا، مجھے اللہ نے پڑھا ہوا ہے۔ جیسا ان نے نبیین کا پڑھا ہوا ہے بغیر استاد کے، ایسا مجھے بغیر استاد کے ان نے پڑھا دی نہیں۔ اور آپ ایک بندیل کھنڈی زبان میں ایک دوہا پڑھتے تھے، پڑھے کچھ علم کا دفتر الف بے تے نہ ہم سیکھے، نہ تختی ہاتھ سے پکڑی نہ چھونا ہم قلم سیکھے، فقط ایک عشق کے مکتب میں نام صنم سیکھے، اس کے سوا حق کی کسب کچھ نہیں سیکھے۔ بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس طریقے سے علم حاصل ہوا، اور مستان شاہ کی پرورش میں آپ رہنے لگے۔